خوش آمدید اور صبح بخیر. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رضوان حفیظ ملک صاحب پروگرام میں آپ کی ان سے ریگولر ملاقات رہتی ہے. چیئرمین رہے ہیں نیشنل طب کونسل کے, آج کل پریکٹس کر رہے ہیں دارالحکمت کے نام سے. ان کے ساتھ حکیم عبدالغفار آغا صاحب, آپ لاہور, کراچی, اسلام آباد تینوں جگہوں پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ہم انہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں. دونوں آج میرے مہمان ہیں. سر, اتنے مستند اچھے حکیم کی اور حکماء کی موجودگی میں بھی بیماریاں لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک سے ایک مرض جو ہے, ہیپیٹائٹس کھا گیا, شوگر پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی, سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا. اس کی میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کچھ 3 سال پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ جب تک ڈاکٹر کو, طبیب کو اور ہومیوپیتھ کو اکٹھا نہیں ایک چھت کے نیچے نہیں بٹھائیں گے, یعنی یہ کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تینوں اکٹھے بیٹھیں گے نہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں اکٹھے, لیکن حکومتی سطح پہ ان کو اکٹھا نہیں کر رہے. اچھا, طبیبوں سے فائدہ لیے ہی نہیں جا رہا. کیوں؟ بس آپ کو کیا لگتا ہے کیوں طبیبوں سے فائدہ لینے میں کیا وہ ہے؟ اتنی ہمارے یہاں پہ 2 چیزیں ہوتی تھیں, ایک ہماری تھی معدنیات اور دوسری تھی ہماری ہربز, اور وہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو وہی سب کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں سے چلی گئی ہیں اور ہم لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے. جس دن حکیموں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اس دن جو بوریاں بھر کر روپے آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. سمپل سی بات ہے. بوریاں بھر کے روپے آتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب بوری بھر کے جو روپے لوگ خرید دوائیں بیچ کر کے اپنے کماتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. صحیح. اس لیے نہیں آئیں گے کہ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ بیماریاں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں اور اتنے اچھے حکیموں کے باوجود بڑھ رہی ہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی بیسک ضروریات ہیں اس میں کیمیکلز کو اتنا زیادہ انوالو کر لیا ہے کہ اس سے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے. اب اس کا کیا کریں؟ مثلاً بات کریں اسپریز. دودھ میں پریزرویٹو ڈالتے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ایک رپورٹ ہے کہ وہ جو ڈبوں میں دودھ بکتا ہے اس کے اندر جھاگ پیدا کرنے کے لیے سرف کا استعمال کیا جاتا ہے. کین یو بلیو؟ ٹھیک. دوسری طرف آئیے, اتنا بڑا ایک ڈبہ ملتا ہے جی جوس کا, اس پہ اتنا بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے نو پریزرویٹو ایڈڈ. اوکے, میں مان لیتا ہوں وہ 3 مہینے تک نو پریزرویٹو ایڈڈ جو بالکل ٹھیک رہتا ہے. میں نے تو تجربہ کیا, ایک جوس نکالا اپنے گھر کے فریج میں رکھ دیا, 3 دن بعد اس کو پینے کی کوشش کی, نو پریزرویٹو ایڈڈ. میں تو نہیں پی سکا. آپ پی سکیں گی؟ نہیں. 3 دن کیا 3 گھنٹے بعد نہیں پی رہا تھا. تو نو پریزرویٹو ایڈڈ جو جھوٹ لکھا ہے اس کو کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک. اسی طرح وہ تمام کیمیکلز, وہ چھوٹی چھوٹی وہ دوائیں جو ہمارے جسم میں کینسر پیدا کر رہی ہیں, اور بہت چھوٹی سی چیز آپ سے. اور میں آپ کو بتاؤں, جو آپ نے ابھی دودھ کے ڈبے والی بات کی, لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر بھی دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں میلانین بھی کئی جگہوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ مکس کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے چائنا میں کتنے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. میں چھوٹی سی بات آپ سے کروں, بہت قریب اب رمضان آ رہے ہیں, ہمارے ہاں ہوگا یہ کہ پکوڑے تلے جائیں گے. پکوڑے تلیں گے, تیل چھان کے رکھ دیں گے, اگلے دن پھر تیل استعمال کریں گے, پھر اس اگلے دن تیل استعمال کریں گے, وہی تیل بہت دنوں تک استعمال ہوگا. میں آپ سے کروں کہ تیل میں کچھ ایسے عنصر پیدا ہو جاتے ہیں جو 3 دن کے بعد, 3 مرتبہ استعمال کے بعد کینسر پیدا کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, صحیح کر سکتے ہیں. مان لیجئے اگر کر سکتے ہیں تو پھر اس بڑی دکان پہ جائیے جہاں پر وہ جو فرائیڈ آئٹمز جو ہے نا, وہ فرائیڈ آئٹمز ہم کھا رہے ہیں اور وہ روزانہ تیل بدلتے ہیں, 500 فرائیز روزانہ کرتے ہیں. کیا ہم کینسر پھیلا رہے ہیں؟ بالکل. تو بات یہ کہ تمام چیزیں جب یہ ہمارے ارباب اقتدار بیٹھے ہوئے اور یہ تمام چیزیں ان کی ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں, اس کے باوجود کرنے کے لیے کوئی کچھ تیار نہیں ہے, تو پھر ہم بیمار نہ ہوں تو کیا ہوں؟ پھر ابھی بتائیے نا, اب ہم کیا کریں؟ آپ نے ذکر کیا نا طبیب سے فائدہ کیوں نہیں لیتے, تو آج سے 3 سال پہلے فیصل آباد میں گیسٹرو کا پرابلم پھیلا تھا بہت زیادہ, اور سینکڑوں لوگ جو ہے نا اس میں انتقال کر گئے تھے. آخر کار ہم طبیبوں نے وہاں پہ فری طبی کیمپ لگائے اور کئی کیمپ لگائے, اور ہم نے 4.5 من صفوف تیار کیا, کالی مرچ, سونڈ, زیرہ, پودینہ اور اجوائن, صرف اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی. 4.5 من صفوف چند دنوں میں ہم نے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, لوگوں کو, مریضوں کو دیا تھا, اور اس کے بعد اس پہ قابو پا لیا تھا. مطلب اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں تھا, ہم نے اپنے طور پہ یہ سارا کیا. تو جب بھی ہم سے اگر ہمیں آواز دیں گے تو ہم فوری طور پہ حاضر ہیں. آواز میرے خیال میں کام کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایک ابھی آج کل ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے گزر رہے ہیں. سیلاب کی صورتحال ہے, بارش کی صورتحال ہے, اور جب یہ سیلاب گزر جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری بیماریاں جنم لیں گی. اب ان بیماریوں میں جو پہلی چیز ہوگی نا وہ پیٹ کی بیماری ہوگی. تو میں درخواست کروں گا حکیم صاحب سے کہ اس نسخے کو دوبارہ بتائیں, اس کی کمبینیشن پہ, اس کی پریپریشن کو بتائیں, تاکہ لوگوں کو ہم یہ میسج دے سکیں کہ اب جو بیماری آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے دوا تیار کر رکھو. ایک ان سے سنیے, پھر میں ایک بتاتا ہوں پلیز. جی, کالی مرچ 100 گرام ہے, سونڈ 50 گرام ہے, اجوائن, پودینہ اور زیرہ
اور چھوٹی الائچی، یہ سب برابر وزن میں 100 گرام. اجوائن، سونڈ، پودینہ اور زیرہ ہم وزن ہے. جی ہاں. کالی مرچ اور نہیں، صرف سونڈ 50 گرام ہے، ٹھیک ہے، نصف ہے، باقی سب چیزیں 100 گرام برابر ہے. جی ہاں. اور یہ آدھی چمچ بھی دے سکتے ہیں، کوارٹر چمچ دن میں 3 دفعہ بھی دے سکتے ہیں، 4 دفعہ بھی دے سکتے ہیں. اس کا کعوہ بنا کے بھی دے سکتے ہیں اور ڈائریکٹ سے پھوک بھی دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. گیسٹرو کا پرابلم ہو یا ہیضے کا پرابلم ہو، اور یہ دونوں پرابلم بہت آنے والے ہیں. بالکل. اور ان شہروں میں زیادہ آنے والے ہیں. فیصل آباد میں ابھی بھی بہت زیادہ پرابلم ہے. اور ہیضہ کا پرابلم، اس کے بھی سمٹم تقریباً یہی ہے. صحیح. تو ان میں یہ دیا رہا ہے. جی یہ آپ کیا بتائیں گے اس کے لیے؟ ایک تو نسخے میں 4 چیزیں. سب سے پہلی چیز ادرک. ادرک 1 گرام، یہ میں ایک وقت کی خوراک کے دے رہا ہوں. تازہ ادرک تازہ 1 گرام. پودینے کی پتیاں 30 تازہ. چھوٹی الائچی 4 عدد اور 1 چمچہ سونف. ان چاروں چیزوں کو 1.5 گلاس پانی میں اچھی طرح بوائل کریں. جب یہ 1 گلاس رہ جائے تو اس میں 1 چمچہ چینی ڈالیں اور 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈالیں. اچھا. اور اس کو ملا کر کے دینا شروع کر دیں. ہر پیشنٹ کو دے سکتے ہیں، خاص طور سے ان بچوں کو جو وامٹ بھی کر رہے ہیں اور لوز موشن بھی کر رہے ہیں، انہیں ہیضہ ٹائپ چیز ہو گئی ہے، اور ان کو اس وقت تک انتظار کروانا ہے جب تک کہ آپ انہیں کوئی فرسٹ ایڈ تک نہیں لے جاتے یا کوئی میڈیسن نہیں دیتے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اس کی ڈیہائیڈریشن کو کمپلیٹلی بہتر کر دیں گی. پہلی بات تو یہ تو ایک نسخہ ہو گیا. ایک ٹوٹکا، لال مرچ توڑ کے اس کے 3 دانے نکال لیں. اندر بیج ہوتے ہیں، جو بیج ہوتے ہیں، وہ 3 بیج جو ہیں وہ صرف سادے پانی کے ساتھ نگل لیں. عام طور پر پیٹ کے مسائل، گیسٹرو کے مسائل میں یہ دوا فائدہ دے سکتی ہے. یہ ٹوٹکا ہے. اچھا. 3 بیجوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہری مرچ کے نہیں چلیں گے؟ لال مرچ کے. اچھا. سوکھی صحیح ڈرائیڈ ہونے چاہیے. اب بس دیکھیے، یہ تمام چیزیں آپ ہضم کے نظام کی طرف آئیے، آپ کو بہترین دوا ملے گی سفید زیرہ، جو ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہے، ہمارے کچن میں استعمال ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی گھر میں سفید زیرے کا استعمال نہیں ہوتا. پاکستان میں تمام گھروں میں ہوتا ہے. سفید زیرے کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ وہ لوگ جو سفید زیرے کا استعمال روزانہ 3 گرام کی مقدار میں کریں گے، ان کے جسم میں پیدا شدہ کینسر بھی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کھانے میں ڈالیں اور اس کے بعد ڈھیر سارا اسے بھون لیں تو بھی اس کی افادیت رہے گی؟ سب کچھ ختم ہو جائے گی. تو پھر کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 گرام سفوف روزانہ پیا جائے، پانی کے ساتھ لیا جائے. صحیح. ٹھیک. اگر فرض کریں کہ سفید زیرہ ہم لے رہے ہیں، سفید زیرہ اتنی بڑی دوا ہے. سفید زیرہ ہمارے گھروں میں جس طرح استعمال ہوتا ہے، بھون کے اس کی افادیت کو ختم کر دیتے ہیں. تو بنیادی اصول جو ہم بنا رہے ہیں وہ یہ بنا رہے ہیں کہ سبزیوں کو اور ان تمام چیزوں کو اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کی اصل حیات، شکل ان کی باقی رہے، ان کا ٹیسٹ باقی رہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کالرز بھی ساتھ ساتھ ہیں، انہیں بھی شامل کریں گے. السلام علیکم نجم صاحب. جی السلام علیکم. جی کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک، فرمائیے. جی میں نجم حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا جا رہا ہے. تو بڑی شخصیات بیٹھی ہیں جی جی اور بہت مفید گفتگو ہو رہی ہے. جی جی. میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا نہیں میرے لیے کافی بڑا مسئلہ ہے کہ میرا نا بچپن سے پیٹ خراب ہے، لوز موشن ہمیشہ سے، مطلب بالکل فارم نہیں ہوتے موشن میں. صحیح. تو ابھی لیکن ریسنٹ جو 1-2 سال سے مجھے بہت زیادہ پرابلم یہ چیز جس سے ہو رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہوں نا، پڑھائی اسٹارٹ کرتا ہوں، ود ان فیو سیکنڈز نا میرے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے. پڑھنے سے آپ کو خاصی چڑ ہے؟ نہیں بالکل نہیں، ایسا نہیں. بہت شوق ہے. اچھا شوق ناولز پڑھنے کا، اخبار پڑھنے کا. نہیں مطلب ٹیکسٹ کی کتاب کھولتے ہوں گے تو پیٹ میں درد ہوتی ہوگی نا؟ یہ نہیں کہ صرف کورس کی کتاب، ویسے بھی کوئی بھی چیز میں پڑھتا ہوں نا تو میرے پیٹ میں بعض لوگ کہتے ہیں سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. میں نے بہت ٹریٹمنٹ لیا، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، لیکن ٹیمپریری ریلیف ہوتا ہے. آپ ساتھ لیے، ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں. آپ کیا بتائیں گے؟ جی اس میں ایک تو خشک اناردانہ، اس کو باریک پیس کے اور اس کو دہی میں ملا کے چٹنی کے طور پہ کھائیں. خشک اناردانہ جسے جو ہمارا عام سے مل جاتا ہے. ہاں جی بالکل. اس کے علاوہ دہی کا استعمال کریں، سادہ دہی استعمال کریں. اس کے علاوہ انڈا بوائل کر کے اس کی سفیدی 1 انڈے کی کھائیں ڈیلی. صرف بوائل انڈے کی سفیدی. چاول کی پیسٹ نکال کے وہ آدھی پیالی صبح پیے، آدھی پیالی شام کو پیے. بہت کافی ہے. اور وہ جو ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کے لیے پودینے کا کہوا بار بار پیئیں. سمپل پودینے کا کہوا. یہ کوئی باؤل سنڈروم ٹائپ کی چیز نہیں لگ رہی؟ وہ جو بتا رہے ہیں اریٹیٹڈ باؤل سنڈروم، میں ایسا 2 چیزیں کروں. ایک شخص ہے جس کو بار بار لوز موشن آ رہے ہیں، ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. اس ٹیسٹ میں 2 کامن چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی تو یہ کہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ایسڈ آتا ہے. نمبر 2 انڈائجسٹڈ فوڈ اس کے اسٹول میں آ رہا ہے. کیا ہضم کرنا معدے کی ذمہ داری ہے یا آنتوں کی؟ ہم نے کیا کیمسٹری پڑھی، ہم نے کیا اناٹمی پڑھی، ہم نے کیا فزیولوجی پڑھی؟ اگر ہضم کرنا آنتوں کی ذمہ داری ہے تو پھر آپ آنتوں کا علاج کیجئے، اور اگر ہضم کرنا معدے کی ذمہ داری ہے تو معدے کا علاج کیجئے. اگر انڈائجسٹڈ فوڈ کو میں پیچش سمجھ کر پیچش کا علاج کرتا ہوں تو I'm sorry، میں نے کچھ نہیں پڑھا، سب کچھ غلط ہے. اور اگر میں نے یہ پڑھا ہے کہ ہضم کا نظام
پورا کرنے کی ذمہ داری میدے پر ہے تو خدا کے لیے میدے کا علاج کیجئے, پیچش کا علاج مت کیجئے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ آئی بی ایس کو ہم لوگ پیچش کی طرح ڈیل کرتے ہیں اور اس میں ہم بچوں کے لیے مسائل پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. ون آف دم کہ اس کا علاج یہی ہوا کہ جی اس کی پیچش کا علاج کرتے رہے کہ جی لوز موشن آ رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں جانا کہ لوز موشن کیوں آ رہے ہیں, کیا میں میدے کا علاج کروں, کیا میں ہضم کے نظام کو بہتر کی دوا دوں. نہیں, جو حکیم صاحب نے فرمایا اناردانہ دہی, آپ یہ دیکھیے بیکٹیریا اناردانہ بیکاز آف وٹامن سی. اب آپ اس کی انالائزیشن کرتے جائیے. ہم حکمت کے حوالے سے اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ ہضم کا نظام میدے کی ذمہ داری ہے اور میدے کو ٹھیک کیجئے, تمام چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں. صحیح, تو یہ جو حکیم صاحب نے نسخہ بتایا اس کو استعمال کرنے سے وہ ہوگا. بالکل صحیح. ہم ایک بریک لینے جا رہے ہیں. اگر آپ نے بھی کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں میسج کیجیے, MWF اسپیس ٹائپ کریں گے, اپنا میسج بھیجیں گے 2886 کے اوپر, یا پھر کال کیجیے 41023448 پر. ہم ایک بریک کے بعد آئیں گے واپس, ساتھ رہیے گا.